کے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے کہ یہ جس طرف ہمارا ملک جا رہا ہے، جس تباہی کی طرف ہمارا ملک جا رہا ہے، میں اپنی ساری قوم کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس دلدل میں جو ہم گھستے جا رہے ہیں، اگر ہم ساری بحیثیت قوم اس کے اوپر اپنی آواز نہیں اٹھائیں گے تو مجھے خطرہ یہ ہے کہ یہ وہ ہونے لگا پاکستان سے جو کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں ہمارے ملک سے نہیں ہوا، یعنی کہ ہمارا ملک اپنے بیرون ملک قرضوں کی قسطیں ادا کرنے کے اوپر ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے۔ اور ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہے کہ سارا جو باہر سے پاکستان میں فنڈنگ آتی ہے وہ سب رک جائے گی۔ تو جو اس چیز کا مطلب سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ایک ملک کے اندر ڈالرز کی انکم رک جائے گی تو اس سے کیا ہوگا کہ اگر آج ہمارا روپیہ گرتا جا رہا ہے اور اگر 224 ہے اس کی آفیشل ریٹ اور مارکیٹ میں 250 روپے کا بھی اگر ڈالر نہیں مل رہا تو یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اس سے ذرا جب خدا نہ خواستہ اگر ڈیفالٹ کرتا ہے تو اس سے کئی گنا اور آگے چلا جائے گا۔ اور میں اس لیے اپنی قوم کے سامنے یہ بات آج کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے اوپر چوروں کا ٹولہ مسلط کیا ہوا ہے، ان کو اس چیز کی فکر نہیں ہے، کیونکہ ان کے جو لیڈران ہیں انہوں نے 30 سال سے اس ملک سے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے گئے ہیں۔ ان کی اربوں ڈالر کی جائیدادیں اور پراپرٹیز باہر پڑی ہوئی ہیں، اربوں روپے نہیں، اربوں ڈالرز کی ان کی پراپرٹیز باہر پڑی ہیں۔ 30 سال سے پیسہ چوری کر رہے ہیں۔ ہدایبہ پیپر مل جب پہلی دفعہ سامنے آئی تھی تو تب لوگوں کو اندازہ ہوا تھا کہ کس طرح یہ شریف خاندان، جن کا فرنٹ مین تھا اسحاق ڈار، جس نے 2025 اپریل میں 164 کا بیان میجسٹریٹ کے سامنے لکھوایا تھا، اور 164 کا بیان وہ ہوتا ہے جب میجسٹریٹ پوچھتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی دباؤ تو نہیں ہے، تو اس نے کہا جی میں خود کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس وقت نواز شریف چھوڑ کے ملک باہر چلا گئے تھے سعودی عربیہ، اور اس میں اس نے بتایا کہ کیسے وہ شریف خاندان کا پیسہ، اس ملک چوری کا پیسہ اس ملک سے لانڈرنگ کر کے یعنی غیر قانونی طور پہ باہر بھیجتا تھا، اور پھر کیسے ادھر وہاں ایک کوئی قاضی فیملی تھی، ان کا نام بھی بینک اکاؤنٹس بتائے، اور وہ پھر کیسے اس پیسے کو واپس پاکستان ریمیٹنسز کے نام پہ بھیجتے تھے، اور وہ پھر شریف خاندان میں چلا جاتا تھا۔ تو یہ تو پیسہ جو پاکستان آ جاتا تھا، جو پیسہ پاکستان نہیں آتا تھا اس سے پھر بڑے بڑے مے فیئر میں اپارٹمنٹس بھی لیے گئے، پھر ہائیڈ پارک میں بھی لیا گئے، پھر آف شور اکاؤنٹس بھی بنائے گئے۔ تو یہ آج سے 30 سال پہلے سے گیم چل رہی ہے، اور اس ملک کا پیسہ چوری کیا، ہنڈی حوالے سے باہر بھیجا، جس پیسے کی ضرورت پڑی وہ پاکستان منگوا لیا، جس طرح شہباز شریف نے ٹی کر کے پاکستان پیسہ جو ضرورت پڑتی تھی کہ کوئی گھر خریدنا ہے، کوئی کچھ کرنا ہے، کوئی وہ واپس آ جاتا تھا، باقی پیسہ ان کا باہر رہتا تھا۔ اب ان لوگوں کا جن کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا پاکستان ڈیفالٹ کرے گا، اگر ہمارا روپیہ گرے گا تو ان کا تو ڈالر میں پیسہ پڑا ہوا ہے، ان کو تو فائدہ ہے، اس لیے ان کو کوئی فکر نہیں ہے جدھر پاکستان جا رہا ہے۔ فکر آپ سب کو، ہماری طرح کے لوگوں جن کا کوئی باہر ملک سے میں نے جس نے 30 سال ملک سے باہر کمائی کی تھی اور جو اسی کمائی سے فلیٹ بھی لیا تھا، جو سب کچھ بیچ کے آج اپنے ملک میں پیسہ، جن لوگوں کا جینا مرنا پاکستان میں ان کے لیے یہ بڑا تشویشناک ہے کہ اگر ملک یہ ڈیفالٹ کی طرف چلا گیا، یہ سارے ہم جو پاکستان میں رہنے والے ہیں یہ ہم سب کو بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ کوئی باہر سے انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آئے گی۔ جو ہمارے اپنے پاکستانی بھی پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کیوں اپنے ڈالروں کو روپے میں کنورٹ کریں گے جب روپیہ گرتا جا رہا ہے اور ان کو خوف ہے کہ آگے اور گرے گا؟ تو کسی نے اپنے وہ ڈالروں میں پیسہ رکھے، وہ کیوں کارخانے لگائیں، کیوں پراپرٹیز پاکستان میں لیں؟ تو اس کے بہت دور کے اثرات پڑیں گے، منفی اثرات ہمارے ملک پہ پڑیں گے۔ تو لہٰذا میں اپنی پاکستانی قوم کے لیے آج یہ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں
کہ یہ ہمارے جو حالات ہیں، ہماری ساری قوم کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے ملک سے کیا ہو رہا ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ اعداد و شمار رکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری ساری قوم یہ پہلے دیکھ لے کہ جب ہمیں یہ پاکستان ملا تھا 2018 کو، تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی ملک خسارہ تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، $20 ارب کا۔ کبھی اس ملک کی تاریخ میں اتنا بڑا خسارہ کوئی چھوڑ کے نہیں گیا۔ اور یہ جب خسارہ چھوڑ کے گئے تو میں آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں۔ میری کوشش یہ ہے کہ میں اپنی قوم کو اس کو آگاہ بھی کروں، اس کی تربیت بھی کروں، اس کو ایز آپ کا ایک بڑا ہو کے آپ کو ایجوکیٹ بھی کروں کہ یہ ہوا کیا ہمارے ملک سے۔ یہ جب خسارہ چھوڑ کے گئے تھے تو جو پٹرول، جو تیل ہے، جو اصل وجہ ہے کہ ہمارا جو خرچہ، ہمارے ڈالر کیوں کم ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری جو سب سے زیادہ امپورٹ باہر سے ہوتی ہے، جو ہم باہر سے خریدتے ہیں، وہ تیل، پیٹرولیم پروڈکٹس۔ تو ان کے دور میں تقریباً آدھی قیمت تھی تیل کی عالمی منڈی میں۔ جب ہماری باری آئی تو یہ سمجھ جائیں کہ یہ تیل کی قیمت، یہ جو کرونا سے، کہ جب کرونا کی وجہ سے سپلائی شارٹیجز ہوئے ہیں، تو ہمارے دور میں آخری وقت پہ $103 سے تیل گیا $115، $20 تک بھی پہنچا۔ تو جب تیل بڑھتا ہے تو پھر ہماری امپورٹس بڑھ جاتی ہیں، امپورٹس بڑھتی ہیں، ڈالرز ہمارے زیادہ خرچ ہوتے ہیں، ڈالر کم ہو جاتے ہیں۔ ڈالر جب کم ہوتے ہیں تو روپے کے اوپر پریشر پڑتا ہے اور ہمارے ریزرو پہ پریشر پڑتا ہے۔ تو اب یہ سمجھیں کہ یہ جو پاکستان چھوڑ کے گئے تھے اور ہم جو پاکستان چھوڑ کے گئے تھے، یہ جو ہمیں انہوں نے رجیم چینج پہ کیا تھا، تو اس وقت پاکستان کی 2022 میں 2021 میں پاکستان کے جو جی ڈی پی دولت میں اضافہ ہو رہا تھا وہ 5.7% تھا، اور جو ہمارا 2022 تھا، چوتھا سال تھا، اس میں 6% تھا۔ 5.7 اور 6% پاکستان کی تاریخ میں، یہ صرف اور صرف اگر اس طرح کی پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ ہوئی یا دولت میں اضافہ ہوا، یہ مارشل لاز میں ہوا تھا، ایوب خان کے زمانے میں، یا جنرل ضیاء کے زمانے میں اور جنرل مشرف کے زمانے میں۔ یہ کیوں ہوا تھا ان کے دور میں؟ کیونکہ ہم ان کے ساتھ ان کی 2 دفعہ جنگوں میں شرکت کر رہے تھے، افغان وار میں اور وار آن ٹیرر میں، اور اس سے پہلے ہم سیٹو اور سینٹو کے امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے پیکٹ میں کولڈ وار کے دوران، جب ایوب خان کا دور تھا۔ صرف ان دوروں کے اندر ہماری گروتھ ریٹ اس سطح پہ پہنچی تھی کیونکہ امریکہ سے ڈالرز مل رہے تھے پاکستان کو۔ یہ واحد گورنمنٹ ہے جو امریکہ کے ڈالرز نہ ملنے کے باوجود اس نے 5.7 اپنے تیسرے اور 6.8 پہ ہماری اکانومی گرو کی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اس میں 2 سال کرونا آیا تھا، جو ایک ایسی وبا تھی جس نے دنیا کی اکانومیز کو تباہ کر دیا تھا۔ ہندوستان کے حالات دیکھیں، ان کی منفی میں چلی گئی تھی گروتھ ریٹ۔ ایران کا دیکھیں، جو ہمارے نیبرز کی بات کر رہا ہوں دنیا میں، اور ابھی تک اس کے اثرات ہیں وہ کرونا کے۔ تو ہمارے دور میں اس کے باوجود کہ کرونا تھی، اور یہ یاد رکھیں کہ دنیا نے اکنالج کیا تھا کہ پاکستان وہ 3 ٹاپ ملکوں میں جس نے سب سے بہترین طور پہ کورونا کو مینج کیا، اور اس کے ثبوت کیا ہے کہ ہم نے اپنی اکانومی بچا لی، اپنے غربت بچا لی، اپنے روزگار بچایا لوگوں کا، اور ہمیں اپنی انڈسٹری بچا لی، اور ہم نے یہ 5.7 اور 6% پہ گرو کیا۔ ہماری ریکارڈ ریمیٹنسز تھی، بیرون ملک پاکستانی کو سب سے زیادہ ہمارے پہ اعتماد تھا۔ $31 ارب کی انہوں نے ریمیٹنسز بھیجی، جو ریکارڈ تھا۔ نون لیگ کی دور میں 19.6% ریمیٹنسز تھی، ہم نے ادھر سے لے کے گئے 3.5 سال میں $32 ارب پہ۔ ہمارا جو ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے ہم، اس کے باوجود کہ تیل کی قیمتیں ریکارڈ پرائس پہ تھی، ساری چیزیں مہنگی ہو گئی کرونا کی وجہ سے، سپلائی شارٹیجز کی وجہ سے، اس کے باوجود ہم جو جی ڈی پی چھوڑ کے گئے تھے کرنٹ اکاؤنٹ بیرونی ڈیفیسٹ وہ 4% تھا،